لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، مجھے غافل نہ سمجھو، سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، زور سے بولو جیسے میں بول رہا ہوں، تیرا رب سنتا ہے، دل کی دھڑکنوں میں بولو تو تیرا رب سنتا ہے، ومن هو مستخف باللیل، رات کے اندھیرے میں چلو پھرو سجدہ کرو یا شراب پیو کا تیرا رب دیکھتا ہے، رات کا اندھیرا ہو دن کا اجالا ہو، مستخف باللیل وسارب بالنہار، یا دن کے اجالے میں ہو رات کا اندھیرا دن کا اجالا اس کے لیے برابر ہے، انسان جنات اس کے لیے برابر ہیں، مشرق مغرب والا اس کی نظر میں برابر ہے، اپنے دیکھنے کی ایک مثال دیتا ہے، یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء، رات کا اندھیرا، پھر پہاڑ کا کالا پن اندھیرا، پھر چٹان کالی کالا پن اندھیرا، پھر اس پر پتھر کالا، پھر یہ اندھیرا، پھر چونٹی کالی، پھر اس کا اندھیرا، پھر اس کی حقیر ٹانگیں، پھر ان کا اندھیرا۔ تو آپ کا رب سمجھانے کے لیے ہمیں بتاتا ہے کہ میرے بندو تم تو 5-6 فٹ کے ہو، تم کہاں مجھ سے چھپ سکتے ہو، ارب ہا ارب چونٹیاں ہیں رات کے اندھیرے میں، رات کی سیاہی میں، کالے پہاڑ پر، کالی چٹان پر، کالے پتھر پر کالی چونٹی جو جا رہی ہے۔ تو میرا یہ دعویٰ نہیں کہ میں چونٹی دیکھ رہا ہوں، تیرے رب کا دعویٰ یہ ہے کہ اس چونٹی کی حقیر ٹانگوں سے اس چٹان اور اس پتھر کے اوپر جو لکیر پڑ رہی ہے تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ تو فاسٹ والوں کو نہیں دیکھے گا، رات کے ناچنے والے اور رات کے رونے والوں کو نہیں دیکھے گا، رات کے ڈاکو اور رات کے تہجد گزار کو نہیں دیکھے گا، گھنگور کی چھنک اور آنسوں کی چھلک کو نہیں دیکھے گا، آنکھوں کے سامنے ہے۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، یہ نہ سمجھو کہ میں غافل ہوں، یہ نہ سمجھو کہ میں سو گیا ہوں، لا تأخذه سنہ، اونگتا بھی نہیں، ولا نوم، سوتا بھی نہیں، لا تحسبن اللہ غافلا ما كان ربک نسیا، بھولتا نہیں، لا يضل ربی، فیصلے غلط نہیں، ولا ينسى، بھول بھٹک کوئی نہیں، ما مسنا من لغوب، تھکن تھکاوٹ کوئی نہیں ہے، ساری کائنات اس کی مٹھی میں ہے، الارض جميعا قبضته يوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، ساری کائنات بحر و بر پر اس کی اکیلے کی حکومت ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ کوئی وزیر ہے، نہ کوئی مشیر ہے، نہ کوئی نگہبان ہے، نہ کوئی پہرے دار ہے، نہ اس کے لیے کوئی جگہ کی ضرورت ہے، نہ مکان کی ضرورت ہے، نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے، لا یحویہ مکان ولا یشتمل علیہ الزمان، لا زمان بھی ہے لا مکان بھی ہے، سونے سے پاک ہے، کھانے سے پاک ہے، بیوی بچوں سے پاک ہے، متخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کو کوئی بچہ ہے، نہ اس کو کوئی مشیر ہے، نہ اس کا کوئی وزیر ہے، وہ وزارت وزیر سے پاک ہے، مشیر سے پاک ہے، تھکن سونے اونگ سے پاک ہے، ہم سب پر اس کی نظر ہے، ہمیں میدان دے دیا ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، یہ اللہ تک پہنچاتا ہے، یہ شیطان تک پہنچاتا ہے، ان راہوں کے پرے جنت ہے، ان راہوں کے پرے جہنم ہے، ان راہوں کے آخر میں رب کی رضا ہے، ان راہوں کے آخر میں رب کی ناراضگی ہے، تمہیں اختیار ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، یہ میری راہیں ہیں، ان پہ چلو، اور یہ سیدھا ہے یہ غلط ہے، اب تمہاری مرضی ہے، ادھر چلو یا ادھر چلو، دیکھنے والا اللہ نہ سویا ہے نہ غافل ہے، یہ تو ایک انتظام ہے کہ ادھر فرشتے بٹھا دیے، ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ کو فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے، ایک نظام بنایا چلا ہے، ادھر ایک بٹھایا وہ اچھائی لکھتا ہے، ادھر ایک بٹھایا وہ برائی لکھتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا تو میرا رب میری فائل سے کھولے گا، کہے گا اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، میرے بندے یہ پڑھ، یہ تیرا پیپر ہے، یہ تیری کاپی ہے، یہ تیری فاسٹ کی زندگی ہے، یہ تیری گھر کی زندگی ہے، یہ تیری آفس کی زندگی ہے، یہ تیرا لوگوں کے ساتھ سلوک ہے، یہ رات کی ہے، یہ دن کی ہے، اجالے کی ہے، اندھیرے کی ہے، جوانی کی ہے، بڑھاپے کی ہے، دیکھ ان میں سے کوئی غلط تو نہیں لکھا ہوا، کوئی زیادتی تو نہیں ہوئی، پاکستان پولیس کی طرح غلط FIR تو نہیں کٹ گئی، پاکستان کے عوام کی طرح کہ جرم ایک کرتا ہے 10 کو 20 میں ڈالتے، پولیس کو برا کہتے ہیں، پہلے برائی تو عوام سے شروع ہو رہی ہے کہ جرم ایک کرتا ہے اینو وچ پا لو، اینو وچ رکھ لو، اینو وچ رکھ لو، ایدوتے بھی پا دیو، یہ جس معاشرے میں ظلم پھیل چکا ہو اس معاشرے کا زندہ رہنا بھی ایک معجزہ ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے
نظام کفر کے ساتھ چلتا ہے، ظلم کے ساتھ نہیں چلتا۔ جب معاشرے میں ظلم پھیل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس معاشرے سے نظریں ہٹا لیتا ہے اور وہ معاشرہ حقیر، ذلیل، فقیر ہو جاتا ہے۔ ہمارے زوال کا سبب یہ نہیں کہ بجلی کوئی نہیں اور گیس کوئی نہیں، ہمارے زوال کا بہت بڑا سبب ہے کہ ہمارے عوام بھی ظالم ہیں، ہمارا غریب بھی ظالم ہے، مالدار بھی ظالم ہے، دیہاتی بھی ظالم ہے، شہری بھی ظالم ہے۔ حکومت تو بعد میں آتی، پولیس فوج تو بعد میں آتی ہے، پہلے تو عوام میں ظلم کی جڑیں گہری ہو چکی ہیں اور اس حد تک جا چکی ہیں کہ ظلم کرتے ہوئے احساس ہی نہیں کہ میں کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں۔ شراب پیتے ہوئے احساس ہے کہ گناہ کر رہا ہوں، زنا کرتے ہوئے احساس ہے گناہ کر رہا ہوں، کسی کو دھوکہ دیتے ہوئے کوئی احساس نہیں کہ میں کتنا بڑا ظلم کر رہا ہوں، کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں۔ تین چیزیں ایسی ہیں جو معاشرے کو زیرو کر دیتی ہیں، تباہ کر دیتی ہیں، صفحہ ہستی سے مٹا دیتی ہیں، اور وہ تینوں میرے دیس میں موجود ہیں۔ میں حکمرانوں کو رونا کیا روں اور میں محکموں کا رونا کیا روں، میرا تو ریڑھی والا بھی اس کا شکار ہے۔ ایک ظلم جس معاشرے میں ہوتا ہے وہ معاشرہ زندہ رہنے کا حق کھو دیتا ہے۔ ایک جھوٹ جس معاشرے میں جھوٹ ہوتا ہے وہ عزت کا حق کھو دیتا ہے، ذلت کا طوق ان کے مقدر کر دیا جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تمہیں بڑے گناہ بتاؤں؟ کہ جی کیا؟ کہ شرک کرنا، قتل کرنا، ماں باپ کی نافرمانی، اور آپ ایسے ٹیک لگا کے بیٹھتے، ٹیک لگا پھینک، اور اب بتاؤں، سیدھے ہو گئے، پہلے ٹیک لگا لی پھر یوں سیدھے ہو گئے، اور اب بتاؤں الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور، اور جھوٹ اور جھوٹ اور جھوٹ اور جھوٹ۔ اس کو اتنا دہرایا کہ صحابہ فرمانے لگے ہمارے جی میں ہے کہ کاش اب آپ چپ کر جاتے۔ اور دوسری جگہ فرمایا جھوٹی گواہی، جاؤ پاکستان کی عدالتوں میں دیکھو ٹکے گواہ بک رہے ہیں کہ ساڑھے کول گواہی لے لو، ساڑھے کول جی پواونے جب پوا دو۔ تو ایک ظالم معاشرہ سر اٹھا کے زندہ نہیں رہ سکتا، پست ہونا ہی مقدر ہے۔ ایک جھوٹ ایسی لعنت ہے، میرے نبی کا فرمان ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، جھوٹ ہلاک کرتا ہے، سچ نجات دیتا ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جھوٹ بولتے، ماں جھوٹ بولتی، باپ جھوٹ بولتا ہے، بھائی جھوٹ بولتے ہیں۔ سیاستدانوں کا جھوٹ تو بہت بعد میں آتا ہے، ریڑھی والا جھوٹ بولتا، سیل مین جھوٹ بولتا۔ 1 کروڑ پاکستانی اکٹھے کروں تو ایک بھی سچا نہیں ملے گا مجھے۔ تیسری چیز دھوکہ، خیانت، بددیانتی۔ ایک ہی گناہ کے کئی نام ہیں، دھوکہ، فراڈ، بددیانتی، خیانت۔ جس معاشرے میں خیانت، دھوکہ، فراڈ، بددیانتی داخل ہو جائے اس قوم کے لیے زوال ایسا ہی یقینی ہو جاتا ہے جیسے شام کو سورج کا ڈوبنا یقینی ہوتا ہے۔ جیسے سورج کو واپس نہیں لا سکتا، اس معاشرے کو ذلت سے واپس کوئی نہیں لا سکتا۔ جتنے مرضی عالی شان حکمران بٹھا دیے جائیں، اگر یہ 3 کام موجود ہیں، لوگ ظالم ہوں، لوگ جھوٹے ہوں، لوگ بددیانت، دھوکے باز، فراڈی ہوں، تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں عزت کے سیڑھیوں پر نہیں چڑھا سکتی۔ ان کے لیے ذلت کی گہرائیاں مقدر ہو گئیں۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت اور مسکنت لباس بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، مسلمان آپ کا امتی کنجوس ہو سکتا ہے؟ کہاں ہو سکتا؟ آپ کا امتی مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ کہاں ہو سکتا ہے؟ یا رسول اللہ، مسلمان آپ کا امتی جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آپ نے فرمایا میرا امتی ہر عیب کر سکتا ہے، 2 کام نہیں کرے گا، اگر میرا ہے تو 2 نہیں کرے گا، ایک جھوٹ نہیں بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے گا۔ اگر وہ جھوٹ اور دھوکے والا ہے تو میری امت سے خارج ہو گیا ہے۔ نماز چھوڑنے سے نہیں کہا میری امت سے خارج ہو گیا، روزہ چھوڑنے پر نہیں کہا میری امت سے خارج ہو گیا، زکوٰۃ چھوڑنے پر نہیں فرمایا میری امت سے خارج ہو گیا، شراب پینے پر نہیں فرمایا میری امت سے خارج ہو گیا، زنا کرنے پر نہیں فرمایا میری امت سے خارج ہو گیا،
حج چھوڑنے پر نہیں فرمایا میری امت سے خارج ہو گیا، جھوٹ اور دھوکے پر فرمایا میری امت سے خارج ہو گیا۔ من غش فلیس منا، جس نے کسی کو دھوکہ دیا میری امت میں سے نہیں ہے۔